اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس نے آج بھی ایسی چیزیں رکھی ہیں, شہداء کے خون سے خوشبو آنا, فرشتوں کا اترنا. رہا یہ مسئلہ کہ فرشتے ہمیں نظر کیوں نہیں آتے, تو بھائی اللہ نے ہمیں ایک محدود علم دیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا, بعض لوگ کہتے ہیں سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیبارٹری میں, اب تک فرشتے پر ریسرچ نہیں ہو سکی. بھائی وہ لیبارٹری مادی چیز ہے, اور یہ ایک الگ جہان ہے جنات اور فرشتوں کا, یہ سائنس کی پہنچ سے دور ہے. روح اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہے سائنسدانوں کو, یہ حیات کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ نہیں پتا چلا. مشرکین نے نبی سے پوچھا کہ یہ روح کیا ہے, تو اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ ان کو بتا دو, قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں اللہ نے بہت تھوڑا علم دیا ہے, تمہیں روح سمجھ میں نہیں آئے گی. اور واقعی اب تک سائنسدانوں کی سمجھ میں حیات کیا ہے, حیات زندگی کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا ہے, اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. دماغ کیا ہے یہ نہیں سمجھ میں آیا. ہمارے ایک دوست ہیں کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کے لیے گئے, تو آئی کیو ٹیسٹ ہو رہا تھا, اس میں ایک یہ بھی تھا کہ دماغ کی ڈیفینیشن کیا ہے. انہوں نے کہا دماغ کو نہیں سمجھا, دماغ کو ہم سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ دماغ کو سمجھنے کے لیے دماغ سے اوپر کی کوئی چیز ہونی چاہیے جو سمجھے. نہیں آئی نا بھائی, آپ دماغ کو اسی دماغ سے سمجھو گے نا تو نہیں سمجھ سکتے. اس دماغ سے اوپر کا کوئی دماغ ہوگا جو آپ کو اپنے سے کمتر چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, اپنے سے بالاتر چیزیں نہیں سمجھ میں آتی انسان کے. بھائی آپ سے کوئی کہے کہ اپنے سر کے اوپر دیکھو کیا رکھا ہوا ہے, دیکھ سکتے ہو آپ آنکھ سے؟ آنکھ کے سامنے جو چیز آ رہی ہے, سائڈوں پہ جو چیز آ رہی ہے, نیچے جو چیز آ رہی ہے وہ دیکھ سکتے ہو. سر پہ کتنے بال رہ گئے ہیں یہ پبلک بتاتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا, یہ لوگ بتاتے ہیں. یا شیشے سے شعائیں منعکس ہو گئے, لیکن شیشہ بھی نہیں بتاتا. جب آپ سر نیچے کر کے دیکھو گے تو وہ شعائیں آپ کی ٹینٹ سے ٹکرا کے واپس چلی جائیں گی, آنکھ میں نہیں آئیں گی, تو اس کے بہت سارے شیشے لگانے پڑیں گے. تو آنکھ سے ہماری صلاحیتیں اتنی کم ہے کہ آنکھ سے ہم سر کے اوپر نہیں دیکھ, اپنا سر ہے حالانکہ. تو دماغ سے بھی ہم ایک حد تک سوچ سکتے ہیں, لیبارٹری بھی ایک حد تک جاتی ہے, مادی چیزوں پہ غور کرتی ہے. جنات کی دنیا مادے سے اس کا تعلق نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جنات ہڈیاں کھاتے ہیں, حالانکہ کچرے پہ آپ ہڈیاں پھینک کے چلے جاؤ 100 سال کے بعد بھی وہ پڑی رہے گی. تو جنات نے کہاں کھائی وہ؟ اس لیے علماء کہتے ہیں وہ ہڈی اس شکل میں نہیں کھاتے, وہ ہڈی سے کچھ نکلتا ہوگا جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کوئی گیسز ہوتی ہوں گی یا کوئی انرجی ہوتی ہوگی جو جنات کو اس سے انرجی ملتی ہے. گوبر سے جنات کو انرجی ملتی ہے, ہڈیوں سے انرجی ملتی ہے, تو ملتی ہوگی, کچھ نہ کچھ ہوگا ان کا. تو فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں, وہ تو ایسے ہوا میں اچھلتے جاتے ہیں کہ سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں. تو اب لوگ جنت کا, بعض لوگوں نے کہا کہ جنت جو ہے نا بس یہی ہے, جنت یہ جو دنیا نظر آ رہی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا یار جنت الگ سے پتہ نہیں کہاں ہوگی, کہ آکسیجن تو ہے نہیں. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنتیں ہیں, تو ظاہر ہے اس زمین پہ تھوڑی سما سکتی ہیں وہ جنتیں ہیں, بس اللہ نے بتا دیا. ہماری مثال ہے کنویں کے مینڈک کی. کنویں کے مینڈک کو آپ کہا کہ بولے کہ تو ذرا باہر نکل, ایک پوری دنیا ہے اور اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں, اس میں کروڑوں کنویں سما جائیں, وہ کنویں کا مینڈک کیا کہے گا بھائی یہ یہاں سے یہاں تک شروع ہو رہا ہے, یہ نظام شمسی ہے ادھر سے لے کے ادھر تک, اور وہ والا جو ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر کیچوے رہتے ہیں وہ ایک الگ دنیا ہے, وہ 7واں آسمان ہے. تو وہ کنویں کا مینڈک کیا سمجھے گا بھائی یہی ہے. اس کو آپ 1000 دفعہ بتائیں بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کہ کہاں ہے, نظر تو آ نہیں رہا. کیا اوپر دیکھو, کیا اوپر تو آسمان ہے, بھائی اس سے باہر نکل کے دیکھو, کہ مرواؤ گے کیا باہر نکل کے دیکھوں میں, اس سے تو باہر نکل ہی نہیں سکتے ہم. تو اللہ نے جنت بنائی, جہنم بنایا, بہت کچھ بنائی ہے چیزیں اللہ نے, تو ہمیں بتا دیا کیونکہ ہمارے پاس اس کے برحق ہونے کی مستند دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ نے بتایا تو ہم مان لیں گے. اللہ اس کے رسول نہ بتاتے یا مشاہدہ نہ ہوتا تو ہم نہیں مانتے. پھر تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر عقل کے خلاف چیز, بے عقلی والی چیز کو آپ کسی کے کہنے سے مان لیں, ایسا بھی نہیں ہے, کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت اور زندگی کو بنایا. یہ اللہ نے دلیل دے دی کہ تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے یہ کیسے کیا, یہ کیسے کیا, معجزوں کا انکار کرتے ہو, یہ کیسے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے موت اور حیات کو بنایا. موت اور حیات بھی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. بچہ جب زندہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں, کیسے ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا.
کیسے جان کیسے پڑتی ہے اس میں, اچانک ایک دم ہارٹ بیٹ کیسے شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں حیات پیدا کرنے والا ہے. روبوٹ تو بنا لیا ہم نے, روبوٹ میں روح نہیں ڈال سکتے ہم. روبوٹ بنا لیا ہم نے, کمپیوٹر کتنی عجیب چیز بنا لی نا, لاکھوں کروڑوں کے اس کو مشکل مسائل بتاؤ سیکنڈوں میں حل کرتا ہے. سرچ کیسے کرتا ہے؟ ہمارا دماغ, اگر ہم اپنے دماغ سے کوئی پوچھیں یار یہ بتاؤ, تو ہم ایک گھنٹہ سوچتے رہیں گے. آپ سے کوئی بڑی سی لائبریری ہو, اس میں کوئی آ کے آپ سے پوچھے کہ یار یہ مفتی صاحب کی 4 شادیوں والی کتاب کہاں رکھی ہوئی ہے بھائی, آپ سوچو گے 1 گھنٹہ. پہلے آپ یہ دیکھو گے یہاں کہیں بیگم تو نہیں رکھی ہوئی, اگر بیگم رکھی ہوئی ہے تو یہاں میری کتاب رکھی ہوئی نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے؟ تو بہرحال ہر طرح سے آپ سے کوئی پوچھے فزکس کی کتاب کہاں رکھی ہوئی ہے, سوچو گے, تھوڑا سا یوں کرو گے. ہم میڈیکل اسٹور والے سے کہتے ہیں نا یار یہ پیناڈول ذرا نکال کے لانا, حالانکہ اس کا صبح و شام یہی کام ہے, پھر بھی 1 منٹ لگاتا ہے یار یہاں رکھی تھی سوچتا ہے. اور کوئی مشکل دوا پوچھ لیں تو, اور گوگل کتنا ذہین ہے, گوگل پہ جو سرچ کرنا ہے لکھو, ادھر بٹن دباؤ, ٹھگاک سے آپ کے سامنے سینکڑوں رزلٹ پیش کر دے گا. آپ کو وہ رزلٹ دیکھنے میں ٹائم لگے گا, گوگل کو بتانے میں ٹائم. تو گوگل انسان سے زیادہ ذہین ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن گوگل کا ایسے سرچ کر کے ٹھگاک سے جواب دے دینا, یہ گوگل کے ذہین ہونے کی نہیں, انسان کے ذہین ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے ایسے سافٹ ویئر بنا کے گوگل میں ڈال دیے. گوگل میں روح نہیں ہے, گوگل خود نہیں سوچتا. تبھی گوگل کو آپ نے کبھی غمزدہ نہیں دیکھا ہوگا. اب میڈیکل والے کو دوا نہیں مل رہی تو میڈیکل والا سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, یار کیا میں نے تجھے بولا تھا یہ لے کر آ, سامنے رکھ, کسٹمر آتے ہیں, اور غصہ آئے گا نا اس کو. گوگل کو آپ نے بولا یہ چیز تلاش کر کے لاؤ, کرتا رہے گا, غصہ نہیں آئے گا اسے کبھی بھی, یار کیا ذمہ لگا دیا یار کچھ تو, ابھی تو تم صبح اتنی چیزیں سرچ کر کے پھر سارا دن تمہارے یہی کام ہے, بٹن میں تمہاری خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. جذبات نہیں ہیں گوگل کے, کیونکہ اس میں روح, اس کے پاس دماغ ہے, اس دماغ میں بالکل وہی سسٹم لگا ہوا ہے جو ہمارے دماغ میں, میموری کارڈ ہے, تارے ہیں, سب کچھ ہے, مگر اس دماغ میں روح, بولو بھائی, نہیں ہے. ہمارے دماغ میں کیا ہے؟ روح ہے. یہ روح ایسی چیز ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آئی ابھی تک سائنسدانوں کے, اس کو ایجاد کر کے گوگل میں وہ روح ڈال دینا, یہ تو ممکن. اور شکر ہے نہیں ڈالی, ورنہ گوگل کبھی کبھی تھپڑ بھی لگا دیتا اس سے میں آگے. الٹی سیدھی چیزیں سرچ کرو, ایک تھپڑ لگائے گا, کیا کر رہا ہے بھائی تو. روح نہیں ہے, روح ہنستا نہیں ہے, روبوٹ ہنستا نہیں ہے, روتا نہیں ہے. تبھی ہمیں روبوٹ سے محبت نہیں ہوتی, گوگل سے محبت نہیں ہوتی. کبھی آپ دیکھو گوگل نہ ہو تو انسان گوگل کی یاد میں رو رہا ہے. انسانوں کو انسانوں سے محبت ہوتی ہے کیونکہ انسانوں میں روح ہے, ان میں جذبات ہیں, محبت کے بھی, نفرت کے بھی, وہ ہنستے بھی ہیں, وہ روتے بھی ہیں, وہ غمزدہ بھی ہوتے ہیں. یہ روح ایسی چیز ہے جس کو حیات کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تمہیں یقین نہیں آتا نا کہ معراج پہ نبی کو کیسے لے گیا اور مردوں کو قیامت میں کیسے زندہ کرے گا, تو یہ دیکھ لو کہ تمہیں کیسے زندہ کیا ہوا ہے اس نے, کیسے تمہارے اندر روح ڈال دی, اور پھر تمہیں کیسے موت دے دیتا ہے. تو جیسے اس نے پہلی دفعہ زندگی دی ایسے موت دے دیتا ہے, دوبارہ زندہ کر دے گا. دوبارہ زندہ کرتے ہوئے تم کہتے ہو کہ نہیں ہماری ساڑی عقل نہیں آندا کہ دوبارہ مردے کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ کہتا ہے تواڈی عقل نہیں آندا, لیکن ہم نے اس کے نمونے دنیا میں دکھا دیے ہیں, اور جب ہم تمہیں زندہ کریں گے نا دوبارہ تو تواڈی عقل بھی آ جائے گا, لیکن آن دا فائدہ نہیں ہوگا. آن دا پنجابی تھوڑی تھوڑی آتی ہے, پوری نہیں آتی. آن دا فائدہ نہیں ہوگا, پھر ٹھگائی لگے گی, کیونکہ تم ایمان کیوں نہیں لے کر آئے, میرے بتانے سے یقین کیوں نہیں کر لیا. تو عقل مند وہ ہے جو اللہ کو قدرت والا پہلے سے مان لے. اور آخری بات یہ کہ ہم ان چیزوں میں تو مان لیتے ہیں کہ معراج پہ گئے, اللہ اپنے نبی کو لے کر چلا گیا معراج پہ, اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے مردے کو زندہ کر دیا, لیکن یہ نہیں مانتے کہ اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم حلال پر قناعت کرو تو میں اس میں برکت دوں گا. ہم کہتے ہیں کہاں سے ہوگی برکت, کیسے ہوگی, اللہ تو کر ہی نہیں سکتا یہ. تو ایسے ایمان کا کیا فائدہ بھائی. اللہ کہہ رہا ہے گناہ چھوڑ دو سکون کی زندگی دوں گا. ہم کہہ رہے ہیں یار مزہ تو گناہ میں آ رہا ہے, تو گناہ چھوڑیں گے تو یہ انٹرٹینمنٹ سارا لذتیں ختم, تو سکون کہاں سے ملے گا. تو بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہی باتیں مجھ سے لاجک والی کرنی ہے تو پھر گورا صحیح ہے نا, ہر چیز کی لاجک اس کو چاہیے. اس نے جنت کا بھی انکار کیا, جہنم کا بھی انکار کیا, موت کے بعد زندگی کا بھی, کیونکہ اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر تم وہی بن جاؤ نا. جب تم مجھے مانتے ہو تو میری آدھی چیزوں کو مان رہے ہو, آدھی کو نہیں مان رہے, یہ کون سی بات ہوئی بھائی.
ایک کوئی گل تو نہیں ہوئی نا. بات مانو تو بجا اللہ کر سکتا ہے, تو پھر اللہ تمہیں رزق حلال میں بھی دے سکتا ہے. اللہ تمہیں گناہوں سے پاک زندگی میں سکون دے سکتا ہے. اللہ حلال پہ قناعت میں تمہیں برکت دے سکتا ہے. ماں باپ کی اطاعت میں سکون دے سکتا ہے. تو پھر ساری باتیں شریعت کی فالو کرو اور گھبراؤ نہیں, کیونکہ اللہ بادشاہ بھی ہے, سب کچھ کر بھی سکتا ہے اور سخی بھی ہے. اور اگر وہ نہیں کر رہا تو یقیناً کوئی حکمت ہے, اس لیے نہیں کہ کر نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ نوازنا چاہتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چھین لیا بچپن میں, نہیں دیا جلدی, بڑھاپے میں دیا ہے. تو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ ترقی دینے کے لیے. تو مومن پر غم بھی اگر آتا ہے تو اس غم کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے, وہ اسے نوازنے کے لیے غم ہوتا ہے, پریشان کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اور نافرمان پر کوئی خوشی بھی آتی ہے تو وہ خوشی اس کے لیے حقیقی خوشی ثابت نہیں ہوتی, وہ اسے عذاب میں ڈالنے کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.